الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو امیہ بن خلف کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گا۔ امیہ بن خلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی الاعلان گالیاں دیتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو آنکھیں مٹکاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی امد ممددہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا اس طرح ہے، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ پھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا، اس وقت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ کی زبانی مکہ ہی میں اپنے قتل کی پیشن گوئی سن چکا تھا، اس لیے بدر کے موقع پر جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرتا تھا۔ ابو جہل نے یہ کہہ کر ادرکو غیرکم، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، یعنی ادرکو عیرکم، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو، یعنی قافلہ ابو سفیان کا، لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ امیہ نے پہلو تہی کی۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو سفیان، آپ اس وادی کے سردار ہیں، آپ کی پہلو تہی کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہلو تہی کریں گے۔ ابو جہل برابر اصرار کرتا رہا۔ امیہ جب مجبور ہو گیا تو یہ کہا کہ خدا کی قسم، میں ایک نہایت عمدہ تیز رو اونٹ خریدوں گا تاکہ جب موقع ملے تو راستہ ہی سے واپس آ جاؤں، اور اپنی بیوی ام صفوان سے جا کر کہا کہ سفر کا سامان تیار کر دے۔ ام صفوان نے کہا، کیا تم کو اپنے یسربی بھائی کا قول کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے یاد نہیں رہا؟ امیہ نے کہا، نہیں، خوب یاد ہے، میرا ارادہ جانے کا نہیں، تھوڑی دور تک ساتھ جاتا ہوں اور پھر موقع پا کر واپس ہو جاؤں گا۔ اسی طرح تمام منزلیں طے کرتے ہوا بدر تک پہنچ گیا۔ جب بدر کے میدان میں آیا تو بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی، جن کو امیہ مکہ میں گرم پتھروں پر لٹایا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کو دیکھتے ہی انصار کو پکارا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف زمانے جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار اور اسیر ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس بہانے سے اس کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیشہ کے لیے عذاب سے نجات پائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کچھ زریں تھیں جو کافروں سے چھینی تھیں، ان کو زمین پر ڈال دیا اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر آواز دی، پکڑو کفر کے سردار امیہ کو، نہ بچوں، اگر امیہ بچ جائے۔ انصار یہ آواز سنتے ہی دوڑے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، انصار نے اس کو قتل کر دیا اور امیہ کی طرف دوڑے۔ عبد الرحمن امیہ کے اوپر لیٹ گئے، مگر انصار نے اسی حالت میں پاؤں کے نیچے سے تلواریں چلا کر امیہ کو قتل کیا، جس سے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیر پر زخم آیا اور مدتوں تک اس زخم کا نشان باقی رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، خدا بلال رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، میری زریں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے۔ ابی بن خلف بھی اپنے بھائی امیہ بن خلف کے قدم بقدم تھا۔
ایک روز بوسیدہ ہڈی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا کیا خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسے ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ اس پر صورت یاسین کی آیت نازل ہوئی وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ تا آخر صورت۔ ابی بن خلف جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دشمن کا واقعہ تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔